أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو حصہ دیا گیا ہے کتاب سے؟ یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے مدد کے لیے۔ چنانچہ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ ایک یہودیوں کا سردار تھا جس کا نام تھا رفاعہ بن زید بن تابوت۔ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نام لے کر پکارتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا آؤ ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اور پھر اسلام کے اندر نکتہ چینیاں شروع کر دیتا۔ تو ان کے بارے میں جو ہے یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے ان کو ہم نے تورات کا علم دیا تھا، لیکن تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں صفات لکھی ہیں انہوں نے بعینی ہی وہی صفات بتانے کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو غلط باتیں بتائیں۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ، یہ اسلام کے اوپر نہ ہو بلکہ یہودیت پر قائم رہو، اور جو تورات کی کتاب ہے ان میں جو ہے جس طرح وہ اپنی مرضی کا علم اپنی نفس کے مطابق کرتے ہیں تم بھی ایسے ہی کرنے لگ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے، خاص کر نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ تو نبی علیہ السلام یا مسلمان تو نہیں جانتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن اندر سے کون ہے۔ تو پھر آگے تسلی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تو جو دوست ہوتا ہے اور وہ دشمنوں کو بھی جانتا ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہے، لہٰذا تم نے اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی پر بھروسہ رکھنا ہے اور نہ کسی سے مدد مانگنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ دعا کر